Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ومغانم كثيرة يأخذونها، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ حاصل کریں گے. اللہ رب العزت بہت ہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ نے آپ سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو آپ حاصل کریں گے، سو اس نے وہ تمہیں جلد عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ وہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. دوسری اور بھی فتح ہے جس پر آپ لوگ قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے قابو میں تھا. اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. صلح حدیبیہ کا ذکر چل رہا تھا. گزشتہ آیات میں یہی سب ذکر تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیا جائے گا، اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. سب نے خلوص دل کے ساتھ بیعت کی، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کا حال اس نے جان لیا. پھر ان پر سکینت نازل فرما دی، یعنی جو ان کے اندر بے چینی تھی، اضطراب تھا صلح کے اعتبار سے بھی، اور مکے میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے جو بے چینی تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے دور فرما دی اور فتح قریب کی بشارت اور خوشخبری سنا دی. پھر ساتھ ہی خیبر کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا کہ اسے فتح کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کیا اور وہاں سے بہت سی غنیمتیں ملی. اسی کا ذکر آگے بھی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فتح خیبر کے ساتھ ساتھ بھی دوسری فتوحات کا وعدہ فرما لیا، جس کا آغاز کہہ لیجیے کہ صلح حدیبیہ سے ہوا ہے. کہ صلح حدیبیہ میں بڑی بات یہ ہوئی کہ جو کافر ہر وقت مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے تھے، جب دیکھا وہ حملے کر بیٹھے. صلح حدیبیہ میں یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے کو مارے گا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہوگی. تو مسلمانوں کو اس سے اطمینان ہو گیا. دوسرا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ جو جس سے ملنا چاہے بے خوف خطر مل سکتا ہے، کسی سے ملنے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو مسلمانوں کو دوسروں سے ملنے کا اور تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے کا خوب موقع ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بادشاہوں کو بھی، دوسرے ملکوں کے، ان کو بھی دعوت دی. ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا، کچھ نے مخالفت بھی کی. تو اللہ نے غنیمتوں کا وعدہ کیا. غنیمتوں سے مراد یہاں پر ہے کہ فتح کرنا، فتح کے بعد جو مال حاصل ہو جائے وہ ہے. سب سے پہلے یہودی تھے جو خیبر میں رہا کرتے تھے،
جو مدینے سے تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے تو مدینے سے نکالا تھا، اس کے بعد جب وہاں پر جا کر انہوں نے خرافات شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے خلاف پھر سازشیں شروع کی، اور وہ آخری حد تک بڑھ گئی تھی، جس کا دیکھنے کا منظر کہہ لیجئے وہاں بھی آیا جب جنگ خندق کا موقع آیا کہ انہی لوگوں کی سازش کی وجہ سے جنگ خندق ہوئی، اور 10,000 کی تعداد میں مکے سے لوگوں نے حملہ کیا اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے مل کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کے موقع پر حکم دے دیا کہ پہلے اس خیبر کو فتح کر لیا جائے اور ان کی ان سازشوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں اس کا گویا محاصرہ کیا، اور 7 صفر کو، یعنی ہجری 7ویں ہجری تھی، صفر کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کر لیا۔ پھر خیبر والوں کو گویا کہ ماتحت ہونا پڑا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ ان کو خیبر سے بھی نکال دیا جائے، ایک موقع پر ان سب کو وہاں سے نکال دیا، تو پورا کا پورا خیبر مسلمانوں کے ہاتھ میں مکمل طور پر آ گیا۔ تو وہاں سے بہت مال ملا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ یہ لوگ ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہوں وہ لے کے چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اپنے زیورات بھی اور دیگر تمام سامان بھی، بہت سی چیزیں وہ سب لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی جو بھی وہاں چیزیں ملی ہیں وہ بھی بہت بڑی مقدار میں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سی فتوحات کا وعدہ کیا ہے، جن کی شروعات ہم نے بہت جلد خیبر سے کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری فتح سن 7 ہجری کے بعد سن 8 ہجری میں مکے کی عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور مکے میں آئے۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہیں، تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اب ان کے پاس لڑنے کی طاقت اور وسعت نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس تھی۔ ایک بڑی تعداد میں مسلمان مکے پہنچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جو ہے دور دور تک جو ہے صحرا میں یا جنگل میں پھیل جائیں، اور رات میں جو الاؤ جلائیں تو وہ ایک ہی جگہ مل کر کھانا نہ بنائیں، بلکہ دور تک الاؤ جلتا رہے۔ لہذا الاؤ جب جلائی گئی دور تک، اور کافروں نے اور قریش کے لوگوں نے جب دور سے رات میں آگ دیکھی کہ ایک بڑی لمبی دوری تک کہہ لیجیے مسافت تک آگ جل رہی ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی فوج یہاں پر آ چکی ہے، اور اتنی دور تک آگ روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی فوج نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت فوج ہوتی تو اتنی دور تک آگ نہیں جلتی، اتنی دور تک کھانے نہیں بنتے، لہذا ان کے اوپر دہشت تو رات میں ہی طاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر شکر کے طور پر اپنا سر اللہ رب العزت کے سامنے جھکایا، حالانکہ آپ اٹھنی پر سوار تھے اس وقت، تو آپ سر جھکائے ہوئے کعبے کے اندر یا یوں کہہ لیجیے مکے میں آپ داخل ہوئے۔ کافروں کو اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ جتنا ہم لوگوں نے ستایا، یعنی 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، ہم نے ستایا، اس کے بعد 8 سال یہ، تو گویا کہ تقریباً 21 سال تک ہم لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے، خوب ستایا، اور آج مسلمان جو ہے غالب ہیں،
کہ ایک ایک کر کے چن چن کے بدلہ لیں گے اور آج ہم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت ہی رحم دلی کا اور کرم فرمائی کا مظاہرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کر دیا۔ ابو سفیان کو تو بہت ڈر تھا کہ ہم تو ہمیشہ پیش رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی سب سے پہلے قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان سے کہ جاؤ تمہیں امان دی جاتی ہے۔ تو اس نے تھوڑا سا قبیلے اور خاندان اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی سوچا کہ وہ سردار تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہم تو چلو معاف کر دیے جائیں، دیگر لوگوں کو معافی نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اب ابو سفیان کا گھر تھا کتنا بڑا، چلو اگر ایک حویلی بھی ہے مان لیجئے، تو ایک حویلی میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 100 200 400 1000 2000 کتنے آئیں گے؟ اور یہاں بڑی تعداد موجود ہے۔ تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو شاید کہ سارے لوگ محفوظ نہیں ہو پائیں گے، آپ نے ایک عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے اپنے گھروں میں گھس جائے، داخل ہو جائے، دروازہ بند کر لے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اس سے بھی کھل کر عام اعلان کر دیا جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے اور جنگ کا ارادہ اس کا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی معافی ہے۔ تو گویا کہ پورے مکے کے لوگوں کو آپ نے اذن عام دے دیا کہ ہم مکمل طور پر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ میدان جنگ میں وہ لڑنے کے لیے نہ آئے۔ جو ہتھیار لے کر میدان میں آئے گا پھر اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو کوئی ابو سفیان کے گھر میں سب کے سب اپنے گھروں میں، بقیہ جو بچے وہ کعبے کے اندر، سب کے سب اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جنگ کے مکے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہوئے تو سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ آج میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جب بھائیوں کی غلطیاں پکڑی گئی اور آشکار ہو گئی اور وہ سب کے سب سر جھکائے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، معافی کے طلبگار تھے، تو نے کہا جاؤ بھائی آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پورے تمام کے تمام مکے کے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، آج آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس کے بعد پھر جو اسلام کا فتوحات کا دروازہ کھلا ہے، جو اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کا جو دروازہ کھلا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ دیکھنے کا اور کہہ لیجیے کہ ایک عجیب منظر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر بھی جو جنگ کرنا چاہتے تھے اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، وہ جنگ نہیں کر سکے۔ دوسرے یہ کہ مکے کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے ہاتھ روک دیے لوگوں کے، وہ جنگ نہیں کر سکے۔ خیبر کا بھی موقع آیا، وہاں پر بھی بلا کسی جنگ کے خیبر فتح ہو گیا، وہاں پر بھی اللہ نے ہاتھ روک دیے لوگوں کا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پایا۔ دوسرے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر آئے جس موقع پر بھی، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیچھے سے وہاں پر جو مدینے میں لوگ موجود ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے ہاتھ روک دیے۔ یہ اس لیے تاکہ لتکون آیۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، مومنین کے لیے نشانی بن جائے کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر فتوحات کے بارے میں بھی اللہ نے وعدہ کر دیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جن کے اوپر آپ قادر نہیں تھے، حنین ہے وغیرہ دیگر جو فتوحات ہوئی ہیں وہ اس کے بعد کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب پر قادر ہے، ہر چیز اس کے بس میں ہے، اس کے قابو میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہذا اللہ پر ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھروسہ ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ وہ طاقت اور قدرت والا ہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔